بچہ پیدا کرنے کے لیے اماں نے میری شادی ایک غریب لڑکی سے کروائی اور شرط رکھی کہ ڈیلیوری کے فوراً بعد میں اسے طلاق دے کر بچہ اپنی پہلی بیوی کو دوں گا، کیونکہ پہلی بیوی امیر اور صاحب جائیداد تھی۔ میں نے اماں کی فرما برداری میں اپنی غریب بیوی کو بچہ ہوتے ہی گھر سے نکال دیا اور وہ روتی چلی گئی۔ مگر ابھی آدھی رات ہی گزری تھی کہ میری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، مگر ابھی تک میں اولاد کی نعمت سے محروم تھا، جبکہ میری ماں شدت سے میری اولاد کی خواہش مند تھی، کیونکہ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بالآخر بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد اماں نے ایک حل نکالا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ میری کسی غریب لڑکی سے شادی کروا دیں گی اور پھر بچہ پیدا ہوتے ہی ہم اس لڑکی کو فارغ کر کے بچہ پہلی بیوی کے سپرد کر دیں گے۔ میری پہلی بیوی بہت امیر تھی۔ مجھے اپنی ماں کی بات بہت عجیب تو لگی تھی، مگر خاموش رہا، کیونکہ میں اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا تھا اور ہمیشہ اپنی ماں کے اشاروں پر چلا کرتا تھا۔ پھر ماں نے میری پہلی بیوی کو اس بات کے لیے راضی کیا۔ اس کی حامی بھرتے ہی ماں نے انتہائی غریب لڑکی کا انتخاب کیا تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ رشتہ طے ہوتے ہی ماں نے سادگی سے میرا نکاح غریب لڑکی سے کروا دیا۔ میری دوسری بیوی انتہائی معصوم اور سادہ مزاج لڑکی تھی۔ شادی کے بعد اس نے میرے قریب آنے اور میرے دل میں اپنی جگہ بنانے کی بہت کوشش کی، مگر میں نے اس کی ہر پیش قدمی کا ناکام بنائی، کیونکہ یہ بات پہلے سے طے تھی کہ بچہ پیدائش کے فوراً بعد میں نے اسے طلاق دے دینی ہے۔ ایسے میں اس سے دل لگانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ بہت لیے دیے انداز میں رہتا تھا۔ وہ میرے رویے سے الجھتی اور پریشان ہوتی رہتی تھی، مگر کبھی اف تک نہیں کی۔ اسے یہی لگتا تھا کہ شاید غریب گھرانے کی لڑکی ہونے کی وجہ سے وہ میرے دل کو نہیں بھا رہی، جبکہ ہم ماں بیٹے کو شادی ہوتے ہی بس ایک ہی پل کا انتظار تھا کہ کب نور ہمیں ماں بننے کی خوشخبری دیتی۔ پھر جلدی اللہ نے ہماری سن لی اور ڈاکٹر نے نور کو ماں بننے کی نوید سنائی۔ یہ سننا تھا کہ میری ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں بھی اولاد کا سن کر اپنے دل میں انوکھے احساس محسوس کر رہا تھا۔ میری دوسری بیوی کو لگ رہا تھا کہ شاید بچے کا سن کر میں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں گا اور اس کے قریب ہو جاؤں گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں نے خود کو کاموں میں جان بوجھ کر مصروف کر لیا تھا تاکہ اسے شک نہ ہو کہ میں اب بھی اسے دل میں جگہ نہیں دینا چاہتا۔ پھر ہم نے بہت بے چینی سے 9 مہینے تک بچے کا انتظار کیا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ جب نور نے میرے خوبصورت سے بچے کو جنم دیا۔ ہم اسپتال سے ماں بچے کو گھر لے کر آئے۔ پھر جیسے ہی بچہ میں نے ماں کی گود میں دیا، ماں نے فوراً حکم صادر کیا کہ تم جا کر نور کو فارغ کرو اور اسے گھر سے چلتا کرو۔ اب اس گھر میں کوئی کام نہیں ہے اور یہ بچہ سارہ کے حوالے کر دو۔ ماں کی بات سن کر ایک پل کو تو میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جو بھی ہو، وہ لڑکی ابھی اتنی تکلیف جھیل کر آئی تھی اور کمزوری سے نڈھال پڑی تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے اپنی ماں کو کہا کہ ابھی سے، مگر ماں ابھی تو وہ بہت نڈھال ہے۔ کیا ہو کہ اگر ہم اسے کچھ دن اس گھر میں رہنے دیں؟ میری بات سن کر میری ماں نے مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھا اور بولی کہ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے اسے گھر میں رکھنے کی بات کی تو سارا بگڑ جائے گی اور ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ جیسا میں کہہ رہی ہوں تم ویسا ہی کرو۔ نور کو طلاق دو، اپنی ماں کے گھر جا کر وہ ریسٹ کر لے گی، اور اگر زیادہ احساس ہو رہا ہے تو چند پیسے اسے تھما دینا، وہاں جا کر وہ اپنی اچھی خوراک کا دھیان بھی رکھ لے گی۔ ماں کا سرد لہجہ اور تیز نظریں مجھے بوکھلا کر رکھ گئیں۔ میں نے مزید کوئی بحث نہیں کی اور بچہ سارہ کے حوالے کر کے نور کے پاس آیا اور بولا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، ہمیں اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر حیرت اور تکلیف نظر آئی۔ وہ بے یقینی سے میرا منہ دیکھنے لگی، پھر کمزور لہجے میں بولی، مگر میں کیسے؟ اور وہ میرا بچہ؟ وہ تو ابھی… میں نے اس کی بات کاٹ دی اور بولا کہ تمہیں بچے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب ہمارے پاس رہے گا۔ ہم نے صرف بچے کے لیے شادی کی تھی۔ تم یہ پیسے لو اور یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر
اسے تھما دیو اور فوراً رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر موجود تکلیف کو میں نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا تھا تاکہ میرا دل سخت رہے۔ میں جانتا تھا کہ میری ماں اپنے فیصلے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گی، اور سارا اس نے بھی تو اسی شرط پر دوسری شادی قبول کی تھی، اور پھر میری دوسری بیوی روتے دھوتے اس گھر سے چلی گئی۔ رات کا وقت تھا اور باہر تیز بارش ہو رہی تھی، مگر میں نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی تھی کہ اس کے جاتے ہی میں نے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے آدھی رات بیت چکی تھی، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ابھی آدھی رات ہی ہوئی تھی کہ اچانک وہ ہوا جس نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے، کیونکہ میں اپنے والدین کی اور اکلوتی اولاد تھا اور ابھی کالج کا اسٹوڈنٹ تھا جب میرے باپ کا کریش لینڈنگ میں انتقال ہو گیا۔ میرے بابا پائلٹ تھے، ان کی زندگی میں ہمارے گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ بابا نے ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ ہم نے بہت عیش کی زندگی گزاری تھی، مگر بابا کے انتقال کے بعد سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ ہم نے غریب تو نہیں تھے، مگر میری اعلیٰ تعلیم اور گھر کا نظام بہتر طریقے سے چلانے کے لیے بہت سی خواہشات کا گلا دبانا پڑتا تھا۔ ان سب نے میری ماں کو عجیب چڑچڑا اور بدمزاج بنا دیا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشات بڑھتی جا رہی تھیں اور وہ اپنی عیش بھری زندگی سے محروم ہونے لگیں، پر وہ اس پر تلملا اٹھی تھیں۔ انہیں زندگی گزارنے کی بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی، مگر صرف میری خاطر انہوں نے سب کچھ برداشت کیا، مجھے بہترین تعلیم دلوائی۔ میرے سارے فرض پورے کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بہت سی خواہشات کا گلا گھونٹا۔ میں نے کئی بار ان کو ان تکلیف دہ مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اپنی ماں کی عیش بھری زندگی کا آنکھوں دیکھا گواہ تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ مجبوری کی زندگی انہیں بہت تکلیف دے رہی تھی، مگر میری خاطر وہ سب سہنے پر مجبور تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں اپنی ماں کی عزت بے تحاشا بڑھ چکی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ مجھے چھوڑ کر اپنے میکے جا سکتی تھی اور کسی امیر شخص سے شادی کر کے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتی تھی۔ یہ مشورے کئی بار میری نانی نے ماں کو دیے تھے، مگر انہوں نے اپنی خواہشات پر اپنی اولاد کو ترجیح دی۔ اس سب سے میرے دل میں ان کا مرتبہ بہت بڑھ گیا۔ بلا شبہ وہ عظیم ماں تھی۔ مشکل وقت میں صرف اپنا سوچنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ میری خاطر اپنا آپ بھلا دیا۔ اب اپنی ماں کی زندگی کو دیکھتے ہوئے میں دل سے عہد کر چکا تھا کہ کبھی بھی اپنی ماں کا دل نہیں دکھاؤں گا، اور ان کے حکم اور ان کی پسند پر اپنی ساری زندگی گزار دوں گا، چاہے مجھے اپنا آپ کیوں نہ بیچنا پڑ جائے۔ اپنی ماں کو بہتر زندگی دینے کے لیے میں نے دن رات دل لگا کر محنت کی تھی۔ جلد ہی میری اعلیٰ تعلیم مکمل ہوئی اور میں ایک بہترین ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر فائز ہو گیا۔ میری تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ میں اپنی ماں کے سارے شوق پورے کر سکتا تھا، مگر اتنا وقت محرومی کی زندگی گزارنے کی وجہ سے میری ماں کا لالچ بڑھ چکا تھا، اتنا کہ میری تنخواہ بھی انہیں بہت معمولی لگ رہی تھی۔ تب انہوں نے میرے لیے امیر لڑکی کا انتخاب کرنے کا سوچا، کیونکہ میری ماں نے ہمیشہ سے میرے مستقبل کے اور اپنی اچھی زندگی کے لیے بڑے خواب دیکھے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ ایک امیر اور طاقتور خاندان سے رشتہ جوڑنا ہماری قسمت بدل دے گا۔ میں نے ہمیشہ ماں کی باتوں پر یقین کیا، لہٰذا میری ماں نے اپنے ایک دور پرے کے رشتہ دار سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ اس شخص کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی کروڑوں کی جائیداد کی وارث صرف اس کی بیٹی تھی۔ نہ جانے کیا کچھ کہہ کر میری ماں نے اس شخص کو اس طرح شیشے میں اتارا کہ اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے سونپنے کا اعلان کر دیا۔ میرا رشتہ ہوتے ہی میری ماں کے چہرے پر وہی پرانی خوشی لوٹ آئی تھی جو کبھی بابا کی زندگی میں ہوا کرتی تھی، اور اپنی ماں کے مطمئن اور خوشی بھرے چہرے کو دیکھ کر میں نے بھی اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا تھا، اور پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ کے تحت سارا رخصت ہو کر میرے گھر پہ آ گئی تھی۔ بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں اور میری والدہ
رخصت ہو کر سارہ کے نئے گھر میں آ گئے، جو گھر سارہ کے باپ نے اسے شادی کے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ میری بیوی سارہ خوبصورت، پڑھی لکھی اور دولت مند لڑکی تھی، مگر شادی کے چند دنوں میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں تھی۔ اس کا رویہ بہت اکھڑا اور سرد مزاج ہوتا تھا، وہ میرے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آتی تھی، میرے ساتھ اس کا رویہ بہت حد تک آمیز ہوتا تھا۔ اس کی باتوں اور رویے سے میرا دل بہت دکھتا تھا، مگر اپنی ماں کی خوشی کی خاطر میں نے اس کے ہر رویے کو برداشت کرنا چاہا، کیونکہ ماں کے اس عالیشان گھر میں بہت عیش کی زندگی گزار رہی تھی۔ اسے وہ سب مل گیا تھا جس کی وہ چاہت کرتی تھی، اور پھر سب سے بڑی اور عجیب بات یہ تھی کہ میری نسبت سارہ کا ماں سے رویہ بہت بہتر تھا۔ وہ ان کے ساتھ خوب ہنس کر باتیں کرتی تھی اور ان کو کبھی سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ ماں اپنی بہو کے ساتھ خوش تھی اور میرے لیے اتنا ہی کافی تھا، لہٰذا اپنے ساتھ اس کے رویے کو میں نے جب چپ چاپ سہ لیا۔ مگر 3 سال گزر جانے کے بعد بھی جب سارہ ماں نہیں بنی تو مجھے اور ماں کو پریشانی ہونے لگی۔ میں نے سارہ کا چیک اپ کروانا چاہا تو معلوم ہوا کہ وہ تو بانجھ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ماں کی بے چینی بڑھ گئی اور میں بری طرح اداس اور پریشان ہو گیا۔ اسی سوچ نے مجھے ہلکان کر دیا تھا کہ میں ایک بد مزاج اور بانجھ عورت کو صرف پیسے کی خاطر ساری زندگی برداشت کروں گا اور اولاد کی خوشی سے بھی محروم رہوں گا۔ یہ اذیت میرے لیے بہت بڑی تھی۔ اگر اولاد ہو جاتی تو میں اپنے بچوں کے ساتھ دل لگا کر جیسے تیسے اس عورت کی بدتمیزی اور بے رخی سہ لیتا، مگر بے اولادی کی زندگی مجھے کسی صورت گوارا نہیں تھی۔ جب سے خبر سنی تھی کہ میں بہت چپ چاپ رہنے لگا تھا اور اپنی ماں کو بھی صحیح سے کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے دل میں ان کے لیے عزت کم ہوئی تھی، بلکہ میں آج بھی پہلے دن کی طرح ان کی عزت اور ان سے محبت کرتا تھا، مگر اولاد کی پریشانی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، اور میری ماں کو لگ رہا تھا کہ شاید اس خبر کو سن کر میں ان سے ناراض ہو گیا ہوں، اس لیے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا۔ تب میرا موڈ اچھا کرنے کی خاطر ایک روز ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ایک تجویز پیش کی، جسے سن کر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ کہ ماں نے کہا کہ بیٹا، تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے کہ اولاد کی خواہش ہر مرد کو ہوتی ہے، لیکن اس میں سارہ کی تو کوئی غلطی نہیں نا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اس نے اس عورت کو اتنی خوبیاں دے کر یہ خامی بھی رکھ دی، اس میں سارہ بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں۔ تم سارہ کی طرف اسے اپنا دل برا مت کرو، اور ہمیں ایک وارث کی تو ضرورت ہے۔ اگر تمہاری بیوی یہ فریضہ ادا نہیں کر سکتی تو ہم دوسرا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، اس سے تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ہمیں اولاد کی خوشی بھی مل جائے گی۔ تم دوسری شادی کر لو تاکہ تمہیں اولاد کی خوشی مل سکے۔ ماں کی بات پر میں بہت حیران ہوا تھا اور کتنی دیر تک کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا۔ وہ مجھے دوسری شادی کا مشورہ دے رہی تھی، جبکہ مجھے لگا تھا کہ وہ ایسا کبھی نہیں سوچیں گی، کیونکہ ایک امیر زادی کے ہوتے ہوئے میں دوسری بیوی لانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ویسے ہی بہت جھگڑالو اور بد مزاج قسم کی عورت تھی۔ میری دوسری شادی کا سن کر وہ فساد کر دیتی یا طلاق لے لیتی تو اماں کے سارے خواب دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ اس لیے تو انہوں نے سارہ کو اپنی بہو بنایا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ چاہتی ہیں کہ میں دوسری شادی کر لوں اور سارہ کو چھوڑ دوں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کون کہہ رہا ہے کہ طلاق دو؟ ایک اور شادی کر لو، ایک ایسی لڑکی سے جو ہمیں وارث دے سکے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اس بچے کو سارہ کے حوالے کر دینا اور نئی بیوی کو فارغ کر دینا۔ ماں کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا۔ ان کے چہرے پر دور دور تک کسی پریشانی یا ملال کا شائبہ بھی تک نہیں تھا۔ وہ بہت مطمئن سے انداز میں مجھے مشورہ دے کر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کی بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا تھا۔
وہ ایک سودے کی بات کر رہی تھی، ایسے سودے کی جس میں ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی۔ میں لاکھ اپنی ماں کا فرما بردار سہی، مگر اس حق میں نہیں تھا کہ کسی لڑکی کو صرف بچے کی خاطر اپنی زندگی میں شامل کرتا اور پھر اس کی گود اجاڑ کر اسے بے گھر بھی کر دیتا۔ یہ ظلم تھا۔ میں اپنی ماں کو روکنا چاہتا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ اپنی ماں کو یہ احساس دلانا کہ وہ غلط سوچ رہی ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نافرمان کہلاتا اور میں نے تو ہر حال میں اپنی ماں کو خوش کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ ویسے بھی مجھے معلوم تھا اگر میں ایسا کچھ کہتا تو میری ماں مجھ سے ناراض ہو جاتی، اور میں اپنی ماں کو کبھی کسی صورت بھی ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ مگر فوراً حامی بھرنا بھی میرے لیے میرے بس کی بات نہیں تھی۔ تبھی میں نے سارہ کا نام لے کر اپنی ماں کو اس فیصلے سے باز رکھنا چاہا۔ ماں، آپ کو بات تو ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن یہ تو دیکھیں کہ سارہ بھلا کیوں مجھے دوسری شادی کی اجازت دے گی؟ وہ تو یہ سنتے ہی بھڑک جائے گی، اور اگر اس نے صرف یہی جان کر مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیا تو کیا ہوگا؟ میری بات سن کر ماں مسکرائیں اور بولی، تم اس کی فکر مت کرو، اسے میں سمجھا دوں گی۔ ویسے بھی میری ہر بات تو سمجھ جاتی ہے، تم بس دوسری شادی کی تیاری رکھو، اور میری یہ شرط یاد رکھنا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی تم دوسری بیوی کو طلاق دے دو گے۔ ہمیں دوسری عورت نہیں چاہیے، ہمیں صرف اولاد چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور ماں کے لیے یہی بہترین حل تھا کہ میں نے سوچا کہ اگر ماں کہہ رہی ہے تو شاید ٹھیک ہی ہوگا، لہٰذا میں نے حامی بھر لی۔ ماں نے جیسا کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ انہوں نے کسی طرح سارہ کو اس بات کے لیے راضی کر لیا۔ سارہ کو میری دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ شاید اس کو تو اس بات پر بھی اعتراض نہ ہوتا کہ اگر میری دوسری بیوی میرے ساتھ رہتی، کیونکہ اس کو میری ذات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں اس وقت مجھے سارہ کی حامی بھرنے پر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں دل سے چاہتا تھا کہ وہ اس بات پر لڑائی جھگڑا کرے اور کہے کہ مجھ پر صرف اس کا حق ہے۔ عموماً لڑکیاں اپنے شوہر کی محبت میں ایسے ہی الفاظ ادا کرتی ہیں، مگر اسے تو مجھ سے محبت ہی نہیں تھی۔ اللہ جانے کیا سوچ کر اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ میں اس کا جتنا خیال رکھتا تھا وہ اتنی ہی بے رخی سے پیش آتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے اس بات کو بہت معمولی سمجھا اور دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ چند مہینے کے اندر ماں نے میرے لیے ایک غریب مگر شریف لڑکی کا انتخاب کر لیا۔ نور ایک سیدھی سادی لڑکی تھی جو انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایسا گھر جہاں اکثر فاقوں کی نوبت رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے والدین نے سوچنے سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں مانگا اور فوراً سے میرا رشتہ قبول کر لیا۔ اس کے والدین نے شاید اس کی بہتر مستقبل کی امید میں یہ رشتہ قبول کیا تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر بہت سادگی سے میرا اور نور کے ساتھ نکاح ہوا اور ہم اسے بیاہ کر گھر لے آئے۔ شادی کی رات میں نے نور سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ میری خاموشی اور سرد مزاجی کی وجہ سے وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر خاموش رہی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور میرا رویہ نور کے ساتھ بدستور ویسا ہی رہا، تو ایک دن جھجک کر وہ مجھ سے کہنے لگی، میں سمجھ گئی ہوں کہ یہ شادی آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے۔ یقیناً آپ کی ماں نے آپ کو مجبور کیا ہوگا کہ اولاد کے لیے آپ کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، تبھی آپ کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہے۔ مگر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اپنی خدمت اور خلوص سے آپ کا دل جیت لوں گی۔ میں بری لڑکی نہیں ہوں اور رشتہ نبھانا جانتی ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ رشتہ میرے لیے محض ایک سمجھوتا ہے اور کچھ نہیں۔ میری خاموشی سے یقیناً اس کا دل دکھا تھا۔ میں نے واضح طور پر اس کے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھا تھا، مگر پھر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا اور خود کو آفس تک محدود کر لیا۔ مگر میرے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ ماں کی ہدایت کے مطابق جب تک مجھے اولاد کی خوشی نہیں مل جاتی مجھے نور کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں چاہتے ہوئے بھی نور کی توجہ دینے لگا۔
میری ہزار بے رخی کے باوجود بھی وہ میری بہت عزت کرتی تھی، میرے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی، میرے سارے کام خود سر انجام دیتی تھی۔ میں اسے ڈانٹ بھی دیتا تو اف تک نہیں کرتی تھی، البتہ اس کی بھیگی آنکھیں اکثر مجھے پریشان کرنے لگتی تھی۔ میں اس سے دل نہیں لگانا چاہتا تھا، مجھے ماں کی نصیحت اچھے سے یاد تھی، مگر کیا کرتا، میں بھی تو توجہ اور محبت کا ترسا ہوا انسان تھا۔ میری پہلی بیوی نے تو کبھی مجھے شوہر کا درجہ ہی نہیں دیا تھا، نہ کبھی میری عزت کی، اور یہ لڑکی مجھے بہت عزت دے رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے احترام اور محبت دیکھی تھی۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی میں اس کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ میں اکثر کبھی بھول کر بھی نرم لہجے میں اس کے ساتھ بات کر لیتا تو اس کے چہرے پر خوشی کے ہی کئی رنگ بکھر جاتے، اور میں ان رنگوں کو دیکھ کر مسحور ہو جاتا۔ وہ کتنی معصوم تھی، میری ذرا سی توجہ پر ہی کھل اٹھتی تھی، اور ایک طرف سارا تھی جسے نہ پہلے کبھی میری پرواہ تھی، اور دوسری بیوی کے آ جانے کے بعد بھی اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس کا رویہ بدستور تھا، بلکہ اب تو اگر میں کبھی اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو بہت حقارت سے مجھے یہ کہہ کر دھتکار دیتی کہ اب کیوں میرا پیچھا پکڑا ہوا ہے، اب تو تمہارے پاس دوسری عورت بھی ہے نا، تو جب تک وہ موجود ہے اسی کے ساتھ دل لگاؤ، میرے سر پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ٹائم مجھے بھی آزادی سے جی لینے دو۔ مجھے اس کی یہ باتیں بہت تکلیف دیتی۔ نور کے آ جانے کے بعد میرے اندر کی مردانگی اور غیرت جاگنے لگی تھی۔ سارا کا یہ رویہ مجھے غصہ دلانے لگا تھا، مگر ماں سے کیا کہتا، ماں کا کیا ہوا وعدہ نبھانے کی وجہ سے میں مجبور تھا۔ دوسری طرف میرا دل نور کی طرف کھنچتا جا رہا تھا، بہت پریشان ہو گیا تھا اور اپنے دل کی کیفیت سے خود بھی تنگ آ چکا تھا۔ پھر انہی دنوں مجھے نور نے وہ خوشخبری سنا دی جسے سننے کے لیے میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر سن کر جہاں میری ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا، وہاں میرے دل کی کیفیت عجیب ہو گئی تھی۔ ایک طرف تو اولاد کی خوشی نے مجھے مطمئن کیا تھا، دوسری جانب یہ احساس اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا تھا جب میں بچہ پیدا ہونے کے بعد نور کو اپنی زندگی سے نکال دیتا۔ مجھے اس معصوم پر بہت ترس آنے لگا تھا۔ اولاد کا سن کر وہ بھی بہت خوش تھی، اسے یہ خوش فہمی لاحق ہو گئی تھی کہ اب اولاد کی خاطر میں اسے دل سے قبول کر لوں گا اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا۔ مگر اس بیچاری کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سب ہماری سوچی سمجھی چال تھی، اور اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہونے والا تھا۔ جب سے وہ حاملہ ہوئی تھی اور میرے برے رویے کو بھی ہنسی خوشی برداشت کر لیتی، اور کبھی بھی منہ نہیں بنایا تھا، بلکہ میرے سر درد رویے کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتی اور زیادہ سے زیادہ میرے آس پاس رہا کرتی تھی۔ اس سب سے میری پریشانی بڑھ گئی تھی۔ میں نے خود کو اپنی جاب اور آفس میں بے تحاشا مصروف کر لیا، اور کوشش کرتا کہ رات کے وقت ہی گھر واپس آؤں جب وہ گہری نیند سو چکی ہو۔ مگر عجیب لڑکی تھی ماں، سارا دن اس سے بے تحاشا کام کرواتی رہتی، ان کاموں سے اس کا تھکن سے برا حال ہو جاتا، مگر پھر بھی وہ میرے انتظار میں جاگتی تھی، اور جیسے ہی میں گھر آتا وہ ایک دم فرش سی ہو جاتی اور مجھ سے بولتی کہ میں آپ کے لیے کھانا گرم کر کے لاؤں اور آپ کے لیے کپڑے نکال لوں۔ میں اس کی اتنی فرما برداری اور خیال پر چڑ جاتا تھا، اسے بہت بار ٹوکا بھی کہ اب تمہاری حالت ایسی نہیں ہے، تم سو جایا کرو، مگر وہ تو سنتی ہی نہیں تھی۔ نور نے ماں کے سخت رویے کو بھی برداشت کیا، میری لا تعلقی کو بھی اور میری سرد مہری کو بھی، مگر اس نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ 9 مہینے گزر گئے اور آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا ماں کو شدت سے انتظار تھا۔ نور نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ جیسے ہی بچہ ماں کی گود میں گیا، ماں نے فوراً اپنی شرط دہرا دی، وقت آ گیا ہے بیٹا، اب اسے یہاں سے نکال دو۔ میں کمرے میں گیا تو نور ابھی تک بستر پر تھی، زچگی کی تکلیف سے نڈھال، مگر اس کی آنکھوں میں امید تھی۔
شاید وہ سوچ رہی تھی کہ میں اب اسے بیوی کا درجہ دوں گا، اور اس کی حالت نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی، مگر میں نے اپنا دل سخت کر لیا۔ نور، تمہیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ابھی؟ اس نے کمزور آواز میں کہا۔ ہاں ابھی۔ نور نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ اسے کس مقصد کے لیے اس گھر کا فرد بنایا گیا تھا۔ اذیت کے مارے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ پھر بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھا، جیسے کسی معجزے کی منتظر ہو، مگر جب میں نے اپنی بات دہرائی تو وہ مارے غم کے پھٹ پڑی اور ہچکیوں سے روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور میری منت کرنے لگی کہ میں اسے مت چھوڑوں اور اس سے بچے کو دور نہ کروں، مگر میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ آخر وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھی اور اپنے آنسو صاف کیے اور خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ ماں نے کہا تھا کہ اسے طلاق دے دینا، مگر نہ جانے کیوں میرے منہ سے طلاق کا ایک لفظ نہیں نکلا۔ میں پتھر کا ہو چکا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ نور کو روک لوں اور اسے کہیں جانے نہ دوں، ماں کی منت کر لوں کہ وہ دولت کی خواہش چھوڑ دے۔ میں نور کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی جینا چاہتا تھا، مگر خاموش رہا۔ پہلے ہی ماں میرے لیے بہت قربانیاں دے چکی تھی، اب مزید نہیں۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے پہلے تو نظر انداز کیا، مگر پھر شور بڑھنے لگا۔ آخر میں اٹھا اور سارا کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھولا تو جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ سارا بچے کے سر پر جھکی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تکیہ تھا، وہ جیسے بچے کی سانس روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں دھاڑتا ہوا۔ میری آواز سن کر ایک جھٹکے سے سارا پیچھے ہٹ گئی، مگر اس کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ میں نے غصے سے کہا کہ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ کیا کرنے لگی تھی تم؟ سارا عجیب سی ہضیابی لہجے میں چیخ کر بولی کہ ہاں، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا۔ تم زبردستی میرے سر پر مسلط کیے گئے ہو۔ میں کسی اور کو چاہتی تھی، مگر ڈیڈ کو وہ آوارہ لگتا تھا۔ میں کوشش میں تھی کہ ڈیڈ کو منا لیتی، مگر تمہاری لالچی ماں نے میری ساری کوشش پر پانی پھیر دیا اور اپنے بیٹے کا رشتہ یہ کہہ کر پیش کر دیا کہ اس کی جگہ 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا، اور میرا بیٹا ساری زندگی تمہاری بیٹی کو سر کا تاج بنا کر رکھے گا۔ ڈیڈ نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ جب میں نے شادی سے انکار کیا تو ڈیڈ مجھے دھمکی دی کہ وہ جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ میں جائیداد سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھی، کیونکہ میں عیش بھری زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ تب مجبوراً مجھے شادی کے لیے ہاں کرنی پڑی۔ اتنا ہی نہیں، ڈیڈ نے مجھے مجبور کیا کہ کبھی بھی میں اپنی ساس کو کوئی شکایت کا موقع نہ دوں، نہ پوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور تمہیں انتہائی ذلیل کر کے مجبور کرنے لگی کہ سوچا بھی کہ مجھے لگا تھا کہ اتنی ذلت جھیل کر تم خود ہی مجھے چھوڑ دو گے، مگر تم تو انتہائی ڈھیٹ اور گرے ہوئے انسان ہو۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں جان بوجھ کر ماں نہیں بننا چاہتی تھی، کیونکہ میں تمہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں سے ہی میں مانع حمل کی گولیاں کھا رہی تھی تاکہ مجھے اولاد نہ ہو، اور تھک کر تم ماں بیٹا میرا پیچھا چھوڑ دو، مگر تمہاری ماں نے دوسری شادی کا حل پیش کیا۔ مجھے غصہ تو آیا، مگر یہ سوچ کر خاموش رہی کہ تمہاری دوسری شادی کو لے کر تماشا بناؤں گی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرے رویے کے بعد دوسری بیوی کے ساتھ تمہارا دل لگ جائے گا، مگر تم ماں بیٹا بہت لالچی اور گھٹیا لوگ ہو۔ اب میں اس پرائی اولاد کو تو کسی صورت نہیں پال سکتی، اس لیے اسے مار رہی تھی۔ شاید اب تم مجھے چھوڑ دو۔ سارا کی بات سن کر مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ میں نے غصے میں اسے پرے دھکیلا، بچے کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب کسی کی مرضی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ میں دروازے کی طرف مڑا تو دروازے میں ماں کو کھڑا پایا۔ وہ بھی سب جان گئی تھی۔ میری آنکھوں میں شکوہ
اور درد دیکھ کر وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ کتنا غلط کر چکی تھی۔ میں نے شکایتی نظروں سے ان کو دیکھا اور بچے کو گود میں سنبھالتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ماں مجھے کہنے لگی کہ گھبرا کر پوچھا۔ اپنی بیوی کو واپس لانے، میں نے سخت لہجے میں جواب دیا تو ماں کی بولتی بند ہو گئی۔ میں باہر نکلا تو گلی کے نکڑ پر میری معصوم بیوی نڈھال وجود کے ساتھ لرزتی کانپتی بیٹھی تھی۔ میں تڑپ کر اس کی جانب بڑھا تو اس نے آنسو بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھا تھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو میں واقعی آیا تھا ہوں اور میں تمہیں لینے آیا ہوں، نور، ہمیشہ کے لیے، اور اب کبھی تمہیں خود سے الگ نہیں کروں گا، کبھی اپنی زندگی کا فیصلہ کسی دوسرے کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا، بس ایک بار مجھے معاف کر دو، میں نے دھیرے سے کہا اور بچہ اس کی گود میں ڈال دیا۔ بچہ لیتے ہی وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے ندامت سے سر جھکا لیا اور دھیرے سے نور کا کندھا تھپک کر اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا، جو گھر میرا اپنا تھا، میرے ماں باپ کا بنایا۔ مجھے یقین تھا کہ ماں خود ہی سارا کو اس کے باپ کے حوالے کر کے گھر آ جائے گی، مجھے بس اس کا انتظار تھا، کیونکہ جو بھی ہو وہ میری ماں تھی۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جانے